کہ موت تمہیں کب آ جائے۔ موت تمہاری بیچ میں کھڑی ہے، موت تمہاری بیچ میں تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہاری امیدیں کافی دور رہ جاتی ہیں، کبھی تم امیدوں کے پیچھے بھاگتے تو ہو لیکن تمہیں کبھی امیدیں ملتی نہیں۔ ایک وقت وہ ایسا آتا ہے کہ تمہاری امیدوں کی خاطر تمہیں موت آ جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے اوپر دو چیزوں کے تسلط سے ڈرتا ہوں۔ ایک فرمایا طول عمل یعنی لمبی امیدیں، اور دوسرا خواہشات کی پیروی۔ طول عمل یعنی بے شبہ لمبی امیدیں انسان کو آخرت کی یاد بھلا دیتی ہے۔ جب انسان لمبی لمبی امیدیں کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ انسان آخرت کی یاد کو بھول جاتا ہے، اور خواہشات کی پیروی انسان کو حق و صداقت سے روکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم سے فرمایا کہ اگر تم اپنے دوست سے ملاقات کی آرزو رکھتے ہو کہ پیبند لگے کپڑے پہنو، پھٹا ہوا جوتا استعمال کرو، اور کہا کہ اپنی امیدوں کو کم کرو، اور کہا کہ پیٹ بھر کر نہ کھاؤ۔ جب انسان کھانا بھی پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے نا تو اس انسان کو اللہ کی یاد نہیں آتی بلکہ اس انسان کو صرف نیند کی یاد آتی ہے۔ جب انسان کھانا بھر پیٹ کھا صرف نیند یاد آتی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ کھانا بھی پیٹ بھر کر نہ کھاؤ، کہیں یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص پھاوڑے سے زمین کھود رہا تھا۔ جب آپ نے اسے زمین کھودتا ہوا دیکھا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اس بوڑھے کی زندگی کو اس سے چھین۔ اور جب آپ نے یہ دعا مانگی تو اس بوڑھے نے پھاوڑا وہیں چھوڑ دیا، اور پھاوڑا چھوڑنے کے بعد وہ بوڑھا لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ مولا اس بوڑھے کی زندگی سے واپس کر دے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بوڑھا کھڑا ہوا اور پھاوڑے سے زمین کھودنے لگا۔ تب آپ اس کے قریب پہنچے اور آپ نے اس سے کہا کہ اے انسان، کے بات سمجھ نہیں آئی؟ کہا کہ کچھ دیر پہلے تو نے پھاوڑا چھوڑ دیا اور تو آرام کرنے لگا۔ کہا کہ حضور کچھ دیر پہلے میرے دل میں یہ خیال آیا، کہا کہ کب تک تو زمین کھودتا رہے گا، کہا کہ کب تک تو پھاوڑا چلاتا رہے گا۔ میں نے یہ بات سوچی اور میں نے پھاوڑا وہیں رکھ دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں میرے دل میں یہ امید کی کرن چمکی۔ کہا کہ بھائی زندگی گزارنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ کہا کہ حضور میں نے پھاوڑا اٹھایا، کام کرنا شروع کر دیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کی مثال بھی ایسی ہے۔ جب انسان کوئی گنہگار کسی بیماری میں پھنس جاتا ہے نا تو اس انسان کو صرف دو لوگ یاد آتے ہیں، ایک اسے اس کی ماں یاد آتی ہے اور دوسرا اسے اللہ تبارک و تعالی یاد آتا ہے۔ ماں اسے یاد آتی ہے کیونکہ ماں نے اسے جنم دیا، ماں سے بچے کو بڑی محبت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو اس لیے یاد آتا ہے کہ اب مرنے کے بعد مجھے اللہ تبارک و تعالی کی طرف جانا ہے۔ لیکن یہاں بتانا یہی تو یہ انسان جو گناہ کرتا ہے بیماری میں اس کی معافی مانگتا ہے کہ اللہ پاک میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ پاک میں شراب نہیں پیوں گا، اللہ پاک میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے، اسے شفا دے دیتا ہے۔ اس کے باوجود جب وہ انسان ٹھیک ہوتا ہے نا تو پھر شراب پینا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ انسان جوا کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح جب اس بوڑھے کی زندگی چھن گئی، اس نے پھاوڑا چھوڑ دیا، اور جب اسے زندگی ملی تو اس نے پھاوڑا اٹھا لیا۔ اسی طرح ہمارے نوجوان ہیں، جب یہ پہلے گنہگار ہوتے ہیں اور جب یہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں اور جب یہ معافی مانگ کے اگر انہیں شفا بھی مل جائے نا تب بھی یہ وہی گنہگار رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 لکڑیاں لی، ایک لکڑی کو اپنے سامنے گاڑ دیا، اور دوسری لکڑی کو اپنے برابر میں گاڑ دیا، اور تیسری لکڑی کو اپنے سے کافی دور مقام پر گاڑ دیا۔ صحابہ کو قریب بلایا اور کہا کہ میرے صحابہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو آپ کے صحابہ نے کہا کہ حضور اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ کہا کہ جانتے ہو یہ جو میں نے پہلی لکڑی گاڑی ہے یہ ایک انسان ہے، اور یہ میں نے دوسری لکڑی گاڑی ہے میرے جو برابر میں ہے، کہا کہ یہ موت ہے، اور کہا کہ میں نے جو دور مقام لکڑی گاڑی ہے نا کہا کہ وہ لمبی امیدیں ہیں۔ کہا یہ انسان لمبی امیدوں کی خاطر یہ چلتا رہتا ہے، چلتے چلتے کبھی اس کی امیدیں پوری نہیں ہوتی ہیں لیکن بیچ میں سے موت آ جاتی ہے۔ انسان کتنا بھی کچھ کام کرنے کی سوچے کہ بھی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کام کرنا، گارنٹی نہیں ہے کہ موت تمہیں کب آ جائے۔ موت تمہاری بیچ میں کھڑی ہے، موت تمہاری بیچ میں تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہاری امیدیں کافی دور رہ جاتی ہیں، کبھی تم امیدوں کے پیچھے بھاگتے تو ہو لیکن تمہیں کبھی امیدیں ملتی نہیں۔
ایک وقت وہ ایسا آتا ہے کہ تمہاری امیدوں کی خاطر تمہیں موت آ جاتی ہے اور تم کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پاتے، تمہاری امیدیں ختم نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں اے میرے ماننے والوں، اپنی لمبی امیدوں کو ختم کر دو، یہ تمہاری پوری نہیں ہوں گی۔